بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 5. یکتان کے قبیلے نے ببلوس شہر کے باہر پڑاؤ کیا تھا. بالبک شہر کے بعد وسط ایشیا کے 2 مقامات ایسے تھے جہاں بال دیوتا اور اس کی بیوی اشتار دیوی کی پرستش بڑے زور و شور سے کی جاتی تھی. ان میں ایک مقام تو ببلس تھا اور دوسرا قبرس. بالبک کے بعد یہ دونوں مقام بال اور اشتار دیوی کے زبردست مرکز تھے، اور اگر قصص اور روایات پر اعتبار کیا جائے تو وہ سارے علاقے ایک طرح سے بال دیوتا کی پرستش کے زیر نگین تھے. ببلس کو کنانیوں یعنی فونیکیوں کا سب سے قدیم شہر ہونے کا دعویٰ تھا. اس کی بنیاد دنیا کے ابتدائی عہد میں بڑے دیوتا بال کے ہاتھوں پڑی تھی، جسے یونانیوں نے کرونس اور رومنیوں نے ساٹرن کہہ کر پکارا. بہرحال بات خواہ کچھ ہی رہی ہو، تاریخی ادوار میں اس کی حیثیت مذہبی مرکز اور کنانیوں کے مقدس مقام کی تھی. یہ شہر سمندر کے کنارے سطح مرتفع پر واقع تھا اور اس میں بال اور اشتار کے بڑے مندر تھے. دونوں کے مندروں میں کشادہ صحن کے اندر خانقاہوں سے گھرا ہوا ایک مخروطی یا حرم نما مینار سینہ تانے کھڑا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے زینوں کا ایک سلسلہ چلا گیا تھا. ان مندروں میں بال اور دیوی اشتار کی پوجا پاٹ ہوتی تھی. اسے یوں کہنا چاہیے کہ سارا شہر ایک طرح سے بال دیوتا اور اشتار دیوی کی ادب گاہ تھا. اور ہنسر ابراہیم جو ببلس سے کسی قدر جنوب میں مشرق سے ہمکنار ہو جاتی ہے، قدیم زمانے میں بال ہی کے نام سے موسوم تھی. اس کے بعد ببلس اور بالبک شہر کے درمیان افا نام کا ایک مقام تھا، جہاں اشتار دیوی کا ایک مشہور شجرزار اور موبد تھا، جسے رومن شہنشاہ قسطنطین نے وہاں کی رسوم اور عبادات کی فاجرانہ نوعیت کی وجہ سے تباہ کر ڈالا تھا. جدید سیاحوں نے اس شکستہ حال قریے کے قریب سمندر کی جائے وقوع دریافت کی ہے، جو آج بھی اسکا کے نام سے مشہور ہے اور پہاڑ کے دامن میں دریا کی رومانی اور نخلستانی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے. اس قریے کو آبشار کے کنارے اخروٹ کے شاندار جھنڈ گھیرے ہوئے ہیں. یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر دریا ایک غار کے دانے سے، جس کے اطراف فلک بوس چٹانیں ہلکا باندھے کھڑی ہیں، ابل کر نکلتی ہیں اور آبشار پر آبشار گھاٹی کی بے پناہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. جو وہ نیچے اترتا ہے، بلاور جنگل گنجان ہوتا چلا جاتا ہے، اور نبات نے دروں اور شگافوں سے نکل کر نشیب میں اس زبردست خلا پر ایک لاجوردی نقاب ڈال رکھی ہے، جس میں دریا گرجتا یا سرسراتا ہوا بہتا ہے. گرتے ہوئے پانی کا جوش، پہاڑ کی خوشگوار اور صاف ہوا، بن اور جنگل کی شگفتگی بڑی پرلطف بلکہ خمار آگی ہوتی ہے. اس مندر کی عمارت، جس کے محلے وقوع کی نشاندہی آج کٹے ہوئے بھاری لٹھوں اور ایک خوبصورت کھمب سے ہوتی ہے، دریا کے رخ ایک پرشکوہ منظر اپنے سامنے لیے ہوئے ایک چبوترے پر کھڑی ہے. گرجتے اور جھاگ اڑاتے آبشار کے اس پار نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو غار اور چٹانوں کی چوٹی نظر آتی ہے. یہ پہاڑی اس قدر بلند ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں جو چٹانوں کی اونچائی پر جھاڑ جھنکار چڑھتی پھرتی ہیں، سینکڑوں فٹ نیچے سے دیکھنے والوں کو چونٹی سی نظر آتی ہیں. سمندر کی سمت وہ منظر خاص طور پر بڑا دل آویز ہوتا ہے جب اس گہری کھائی پر گہری سنہری کرنیں نور برسا کر پہاڑ کی اس فصیل کے تمام برجوں اور پشتوں کو روشن کر دیتی ہیں اور لاجوردی چادر پر بکھر جاتی ہیں جو اس کی گہرائیوں میں پڑی ہوتی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں قدیم روایات کے مطابق بال اور اشتار دیوتا کے مندر تھے. شام کے اندھیرے میں ٹمٹماتی شمعیں ڈھلانوں پر آدمی کی صورت کا پتہ دے جاتی ہیں، جبکہ بظاہر اس کی رسائی ممکن نظر نہیں آتی. قدیم زمانے میں یہ ساری کی ساری دل فریب وادی بال دیوتا کا تیرتھ تھی، اور آج بھی اس دیوتا کی یاد اس سے وابستہ ہے. اس لیے ان بلند چٹانوں پر جو اسے گھیرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اس کی عبادت گاہوں کے آثار ملتے ہیں. ان میں بعض اتھاہ غاروں میں جھکی ہوئی ہیں، جہاں سے ان عقابوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو نیچے اپنے آشیانوں کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں. تراشیدہ کھو یا غار کے اوپر ایک بھاری چٹان پر بال دیوتا اور اشتار دیوی کی مورتیاں کھدی ہوئی ہیں، جن کی قدیم زمانے میں لوگ پوجا پاٹ اور پرستش کرتے تھے. بہرحال ببلوس شہر کے نواح میں 2 روز قیام کرنے کے بعد تیسرے روز یکتان، شاؤل اور کنانی قبیلے کے سردار زومنس کا بیٹا جرار تینوں اشتار دیوی کے موبت میں داخل ہوئے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، فضاؤں کے اندر تاریکی پھیل چکی تھی، اور اشتار دیوی کے مندر میں اس وقت جگہ جگہ مشعلیں روشن کر دی گئی تھی. مندر کے دروازے پر جو محافظ کھڑا تھا آگے بڑھ کر یکتان بن سلوم نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، اشتار دیوی کے مندر میں ایرخ نام کا جو پجاری ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. اس پر وہ محافظ حرکت میں آیا اور کہنے لگا، تم تینوں میرے ساتھ آؤ. چنانچہ چند قدم اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دائیں جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا،
یہ جو راہداری آگے جا رہی ہے سیدھے اسی پر جاؤ، آگے برآمدہ آئے گا، اس برآمدے میں دائیں جانب سے تیسرا کمرہ ایرخ کا ہے اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ یقطان بن سلوم نے اس محافظ کا شکریہ ادا کیا، چنانچہ شاؤل اور جرار کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگا۔ راہداری طے کرنے کے بعد تینوں برآمدے میں داخل ہوئے اور برآمدے میں دائیں جانب جو تیسرا کمرہ تھا اس کے دروازے پر شاؤل نے آگے بڑھ کر دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اس پر شاؤل نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی شاؤل، یقطان اور جرار تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو ایرخ بڑا فکر مند ہوا، غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کون ہو؟ اس وقت تم میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جواب میں یقطان بن سلوم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ اس پر ایرخ نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب انہیں بیٹھنے کے لیے کہا تب تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے ساتھ ہی گفتگو کا آغاز یقطان نے کیا تھا اور ایرخ نام کے اس پجاری کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے عزیز، ہم ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تینوں کا تعلق فلسطین میں بسنے والے قبیلے بنی ادوم سے ہے۔ ہم بال دیوتا اور اشتار دیوی کے پیروکار ہیں اور اسی کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، کچھ کنانی تاجروں سے بال دیوتا سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کنانیوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے، جبکہ ہم ان کی تلاش میں تھے۔ بعد میں کسی نے ہمیں خبر دی کہ وہ رقیم شہر کی طرف بھاگے ہیں، چنانچہ ہم رقیم شہر کی طرف گئے۔ وہاں جا کر کچھ دن قیام کر کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بال دیوتا کے کچھ پجاری جو جنوب کی سمت آئے تھے اور دراصل وہ شمال کے رہنے والے تھے اور ان کی منزل بالبک شہر تھی، انہوں نے ان کنانی نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیز، یہ سب زبانی باتیں تھیں اور ہمیں اس کا ثبوت بھی نہ ملا کہ واقعی وہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اگر وہ مارے جا چکے ہیں تو واپس جا کر ہم اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے، اور اگر یہ خبر درست نہیں ہے اور زندہ ہیں تو پھر ان کا کھوج تلاش کر کے ہم ان کے تعاقب میں لگ جائیں گے، اور جب تک انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ یہی عزم لے کر ہم رقیم سے بالبک شہر کی طرف روانہ ہوئے اور بالبک شہر میں ہم بال دیوتا کے پجاریوں سے ملے۔ انہوں نے ہم پر انکشاف کیا کہ جنوب کی طرف سے آنے والے بال دیوتا کے پجاریوں کا تعلق ببلوز شہر کے اشتار دیوی کے مندر سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے کچھ دن واقعی بال دیوتا کے مندر میں بالبک شہر کے اندر قیام کیا تھا اور پھر وہ ببلوز شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہی پجاریوں نے ہمیں آپ کا نام ایرخ بتایا تھا۔ ساتھ ہی بالبک شہر میں بال دیوتا کے پجاریوں نے ہم پر یہ بھی انکشاف کیا کہ پجاریوں نے رقیم شہر میں جن کنانیوں کو قتل کیا تھا ان کے گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہ گھوڑے بالبک شہر کے مندر میں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ پجاری ہمیں بال دیوتا کے مندر میں لے گئے اور اس نے وہ گھوڑے ہمیں دکھائے کہ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ کنانی رقیم کی طرف آئے تھے جنہوں نے ہمارے ادومی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ چنانچہ ہم نے وہ گھوڑے خرید لیے۔ ان گھوڑوں کو خریدنے کے بعد ہم نے بالبک سے ببلوز شہر کا رخ کیا۔ گھوڑوں کو تو ہم اشتار دیوی کے مندر سے ذرا فاصلے پر اپنے 2 ساتھیوں کے حوالے کرائے ہیں اور پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اور آپ کے وہ پجاری جنہوں نے کنانیوں کو قتل کیا تھا ان سے جانیں کہ واقعی ان کے گھوڑے ہیں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ وہ گھوڑے قاتلوں کے ہیں تو پھر آپ سمیت جن پجاریوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا انہیں ہم مال و اموال سے نواز کر رکھ دیں گے، اور ایسا نوازیں گے کہ ساری زندگی انہیں اپنے نان نفقہ کی کوئی فکر نہ رہے گی۔ محترم ایرخ، ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، بس ایک ہار آپ اور آپ کے ساتھی جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے وہ مندر سے باہر کھڑے ان گھوڑوں کو پہچانے۔ اگر یہ گھوڑے قاتلوں کے ہیں تو ان گھوڑوں پر ہی ہم نے بھاری رقوم لاد رکھی ہیں، اور وہ رقوم ہم گھوڑوں سمیت آپ کے حوالے کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یقطان کی اس گفتگو سے ایرخ کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، چنانچہ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر رکو، میں اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہوں جنہوں نے ان کنانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کے بعد ایرخ نے پہلے تینوں کا بغور جائزہ لیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اس کے ساتھ کچھ اور پجاری بھی تھے۔ پھر وہ یقطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے جن ساتھی پجاریوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ تم آؤ، اشتار دیوی کے مندر سے باہر تم نے جو گھوڑے کھڑے کیے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ ایرخ کے یہ الفاظ سن کر یقطان، شاؤل اور جرار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، تاہم انہوں نے اپنی اس خوشی اور اطمینان کو مخفی رکھا۔
اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایرخ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ چونکہ رات گہری ہو چکی تھی، مندر کی اطراف میں تاریکی تھی۔ مندر سے چند قدم ہی وہ آگے گئے تھے کہ تاریکی میں سے چند نوجوان نمودار ہوئے۔ وہ یکتان، شاؤل اور جرار کے ساتھی تھے، جنہیں وہ پہلے ہی وہاں مقرر کر کے اشتار دیوی کے مندر میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ نوجوان ان پر جھپٹے اور لمحوں کے اندر ان کا قصہ پاک کر کے رکھ دیا۔ ان کی لاشوں کو وہیں پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یکتان بن سلوم بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اندھیرے سے نکل کر اس کے جو ساتھی پجاریوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک سے اس نے کمان اور چند تیر لیے، پھر اشتار دیوی کے مندر کے صدر دروازے سے قریب ہوا، کمان سنبھالی، تیر چڑھایا اور تاک کر لگاتار آگے پیچھے 3 تیر چلائے۔ اس کے تینوں تیر اشتار دیوی کے مندر کے صدر دروازے کے محافظ کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے اور وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اس کے بعد یکتان بن سلوم پلٹا۔ سارے تھوڑی دیر بھاگ کر مزید آگے گئے۔ وہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے، ان پر وہ سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر سرپٹ دوڑاتے ہوئے قبیلے کے پڑاؤ کی طرف ہو لیے تھے۔ جب کچھ دیر تک اشتار دیوی کے مندر کے پجاری لوٹ کر نہ گئے، تب مندر کے اندر پہلے چیخو پکار شروع ہوئی۔ کچھ لوگ ایرخ اور دوسرے پجاریوں کو پکارتے ہوئے انہیں مخاطب کرنے لگے تھے۔ اس شور شرابے کے بعد آخر مندر کے اندر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ ایرخ اور دوسرے پجاری اس وقت مندر میں موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ کچھ دیر تک پجاری اور مندر کے محافظ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ایرخ اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرتے ہوئے جب مندر کے احاطے میں گئے، لیکن وہاں جب انہیں کچھ نہ ملا تب وہ مندر کے صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے پر انہوں نے محافظ کی لاش پڑی دیکھی، تب وہ چونکے۔ اس پر ایک پجاری سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ نمودار ہو گیا ہے۔ محافظ کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی۔ کسی نے اس پر تیر برسائے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ مر چکا ہے تو پھر ایرخ اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ اس پر ایک پجاری کے مشورے پر سب باہر نکلے۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ وہاں ایرخ اور اس کے ساتھی کی لاشیں پڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر سارے پجاری نہ صرف دنگ رہ گئے تھے بلکہ ان پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس پر ایک پجاری ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہمارے خلاف یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایرخ اور اس کے ساتھی مندر سے باہر کیا لینے آئے تھے، اور یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس نے صدر دروازے کے محافظ پر تیر برسا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر ایک پجاری دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، یہاں کھڑے ہو کر اس موضوع پر ایسی گفتگو کرنا اچھا نہیں، پہلے ساری لاشوں کو اندر لے چلیں، صدر دروازے کے محافظ کی بھی لاش سنبھال لیں اور وہاں اب ایک کی بجائے 2 محافظ کھڑے کریں۔ اس کے بعد کل سے قاتلوں کی تلاش کا کام شروع کر دیں۔ باقی پجاریوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا ایرخ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر وہ مندر کی طرف پلٹے۔ مندر کے صدر دروازے پر محافظ کی جو لاش تھی اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ مندر کے صدر دروازے پر زیادہ محافظ کھڑے کر دیے گئے اور اس کے بعد بال دیوتا کے مندر کے احاطے ہی میں ان پجاریوں کی لاشوں کو دفن کیا جانے لگا تھا۔ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے یکتان، شاؤل اور جرار اپنے قبیلے میں داخل ہوئے۔ تینوں نے پہلے سردار زومنس کے خیمے کا رخ کیا۔ گھوڑوں کو خیمے سے باندھنے کے بعد خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر زومنس شاید بڑی بے چینی سے انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تب اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ جو ہی وہ اندر آئے، زومنس نے اپنے جوانوں کے سپہ سالار شاؤل کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ اس پر شاؤل نے مسکراتے ہوئے یکتان کی طرف دیکھا، پھر زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کام کی ساری منصوبہ بندی چونکہ یکتان بن سلوم نے کی تھی اور وہ اپنی اس منصوبہ بندی میں 100% کامیاب رہا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل بھی یہی بتائے گا۔ جواب میں زومنس مسکراتے ہوئے یکتان کی طرف دیکھنے لگا اور یکتان نے بڑی تیزی کے ساتھ پجاریوں کے قتل اور اشتار دیوی کے محافظ کو تیر مار کر اس کا کام تمام کرنے کی ساری تفصیل سنا ڈالی تھی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد زومنس نے تینوں کو شاباش دی اور ان کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، ہم اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہیں۔ اب ببلوس شہر کے نواح میں قیام کرنے کا ہمارے پاس کوئی مقصد اور مدعا نہیں ہے۔ واپس جاؤ، قبیلے والوں سے کہو کوچ کی تیاری کریں، یہاں اب قیام نہیں کریں گے۔ میری ایک بات غور سے سننا، اس وقت چونکہ رات ہو چکی ہے، لہٰذا اشتار دیوی کے مندر کے پجاری اپنے مرنے والے ساتھیوں کے قاتلوں کی تلاش رات کے وقت نہیں کریں گے، اس کی ابتدا وہ یقیناً دن کے وقت کریں گے۔ اس طرح ہم ببلوس شہر سے دور جا چکے ہوں گے اور ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شک بھی کر لیتا ہے تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مندر کے پجاری ہم پر شک کر کے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔
لیکن چونکہ ان راستوں سے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اور انہی راستوں پر ہماری روزی پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بہرحال جس مقصد کے لیے ہم ببلوس کی طرف آئے تھے وہ مقصد پورا کر چکے، اب یہاں سے کوچ کر چلیں۔ زومنس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی یکتان اور شاؤل خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کنانیوں کا وہ قبیلہ ببلوس شہر کے نواح سے شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ امرا شہر میں جس کا حکمران اخیاب تھا اور وہ ایمن کا باپ اور دیسان کا شوہر تھا، وہاں ایک روز بڑی چہل پہل اور جشن کا سماں تھا، اس لیے کہ اخیاب کی بیٹی جو اس کی بیوی ایزبل سے تھی، اس کی شادی اسرائیل کی دوسری سلطنت یہودا کے بادشاہ آسا کے بیٹے یہوسکت سے ہو رہی تھی۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور سامرا شہر سے باہر جو بال دیوتا کا عظیم اور بہت بڑا مندر ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر تھا، اسے بھی اس روز خوب سجایا گیا تھا۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رجام تخت نشین ہوا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سکم شہر میں رجام کے بادشاہ بنائے جانے کی رسومات ادا کی جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سارے سردار اور انگنت اسرائیلی سکم شہر میں جمع ہوئے، جبکہ خود رجام بھی یروشلم شہر سے ان رسومات میں شرکت کرنے کے لیے سکم شہر پہنچ گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں ان کے ایک سردار نے ان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی تھی اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس سردار کا نام یری عام تھا۔ سکم میں بادشاہ کی رسوم ادا کرنے سے پہلے رجام نے کچھ قاصد مصر کی طرف بھجوائے اور باغی سردار یری عام کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ مصر سے نکل کر فلسطین میں داخل ہو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے بادشاہ بنائے جانے کی رسومات میں شریک ہو۔ یری عام نے نئے بادشاہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل کر فلسطین میں داخل ہوا۔ جب باغی سردار یری عام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئے بادشاہ رجام کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجام کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا تھا ہلکا کر دے، اور اس کے صلے میں ہم تیری خدمت کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے گا جیسے تیرا باپ اپنے دور میں ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کی یہ گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ رجام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم سب لوگ 3 روز تک اس سکم شہر میں قیام کرو، 3 روز کے بعد میرے پاس آنا، تب میں تمہاری ان باتوں کا جواب دوں گا۔ رجام کے کہنے پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رجام نے ان سرداروں کو اپنے پاس جمع کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور انہیں مخاطب کر کے اس نے پوچھا، تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ مجھے مصر سے آنے والے ان باغیوں اور ان کے سردار یری عام سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ رجام کے اس سوال پر ان سارے سرداروں نے باہم مشورہ کیا۔ پھر ایک سردار نے رجام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تو اگر آج کے دن اپنی قوم کا خادم بن کر اپنی قوم کے کام کرے، ان کی بہتری، ان کی بھلائی کی کارروائیاں کرے، اور جو لوگ باغی سردار یری عام کے ساتھ مصر سے نکل کر ارض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، اگر تو ان کی بھی خدمت کرے، ان کو نرمی سے جواب دے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، تو وہ سدا تیرا خادم اور غلام بن کر رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان بوڑھے سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد رجام نے ان نوجوانوں کو اپنے سامنے جمع کیا جو بنی اسرائیل میں سرکردہ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، جو اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، جن کا اسرائیل کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا۔ جب یہ سارے جوان رجام کے سامنے پیش ہوئے تو رجام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ بغاوت اور سرکشی کرنے والے لوگ مصر سے نکل کر ارض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، تم مجھے ان کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ لوگ جو مصر سے نکل کر یہاں آئے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ان پر بوجھ رکھا اور میں وہ بوجھ ہلکا کر دوں۔ چنانچہ ان جوانوں نے جو رجام کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، جب وہ مصر سے آنے والے 3 دن بعد تیرے پاس آئیں تو انہیں مخاطب کر کے کہنا، میرے باپ نے جو بوجھ تم پر رکھا تھا وہ بوجھ میں تم سے پہلے سے زیادہ بھاری اور وزنی کر کے رکھ دوں گا۔ میرے باپ نے تم لوگوں کو کوڑوں سے ٹھیک کیا تھا تو میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کر کے رہوں گا۔ رجام نے ان جوانوں کے اس مشورے کو قبول کیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 3 دن کے بعد مصر سے آنے والے باغی جب رجام کے سامنے پیش ہوئے تو رجام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے باپ نے جو تم پر بوجھ رکھا تھا اس بوجھ میں اور اضافہ کروں گا، اور اگر میرا باپ تمہیں کوڑے مار کر ٹھیک کرتا رہا ہے تو میں تم سب پر بچھو چھوڑ کر تم کو درست کر دوں گا۔
رجام کا یہ جواب سن کر نہ صرف یہ کہ مصر سے آنے والے اس سے خوش ہوئے، بلکہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سرکردہ لوگ رجام کے اس جواب سے خفا اور ناراض ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ رجام کی جگہ یریام کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد ان سرداروں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد رجام کی مخالفت کی اور یریام کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا۔ سکم میں قیام کے دوران جب رجام کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اس کے خلاف ہو گئی ہے اور کسی بھی وقت اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے حامی لوگوں کے ساتھ سکم شہر سے یروشلم شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیل دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے یہودا اور بنیامین کے قبیلوں نے رجام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور رجام یروشلم میں رہتے ہوئے دونوں قبیلوں پر حکومت کرنے لگا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان دونوں قبیلوں کے جوانوں پر مشتمل ایک جرار لشکر تیار کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے سارے قبیلوں نے مصر سے آنے والے باغی سردار یریام کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے اب یریام ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح ارض فلسطین میں دو حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، ایک یروشلم شہر میں حضرت سلیمان کے بیٹے رجام کی، اور دوسری سامرا شہر میں باغی سردار یریام کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ان دونوں اسرائیلی حکومتوں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں حریف تو تھیں ہی، مگر بعض اوقات ان میں باقاعدہ دشمنی کی آگ بھی بھڑک اٹھتی تھی۔ دونوں پر نشیب و فراز کی حالتیں طاری ہوئیں، کبھی قوت کا پاسا اسرائیل کی طرف بڑھ جاتا اور کبھی یہودا کی طرف۔ اسرائیل کا بادشاہ یریام تھا اور یہودا کی سلطنت کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجام تھا۔ اس طرح دونوں مملکتوں میں بار بار حکمرانوں میں تبدیلیاں ہوئیں، یہاں تک کہ 200 سال میں یکے بعد دیگرے 19 بادشاہ مسند نشین ہوئے۔ پھر بغاوتیں بھی ہوتی رہیں اور دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتی رہیں۔ یہی داخلی اختلاف انجام کار ان کی تباہی کا موجب بنے، اور اب حالت یہ تھی کہ یہودیہ کا بادشاہ آسا تھا جس کا مرکزی شہر یروشلم تھا، اور اسرائیل کا بادشاہ اخیاب تھا جس کا مرکزی شہر سامرا تھا۔ جہاں تک سامرا شہر کا تعلق ہے تو اس کا دوسرا نام نابلس بھی ہے۔ یہ فلسطین کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے قریب 2 مقدس پہاڑ ہیں، اور اس شہر کے باشندے عرب، عجم اور سامری ہیں۔ نابلس بقول کچھ مورخین سامرا قوم کا شہر ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ مقدس شہر یروشلم نہیں بلکہ نابلس یا سامرا ہے۔ فرقہ سامرا کے پاس دنیا میں اور کوئی شہر سوائے اس کے نہیں ہے، بلکہ یروشلم والے کہتے ہیں وہ سوائے نابلس کے دنیا کے اور کسی شہر میں موجود نہیں ہے۔ اس شہر سے متعلق مورخین مقدسی بیان کرتا ہے کہ نابلس یا سامرا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس میں زیتون کے درخت کثرت سے ہیں، حتیٰ کہ اسے چھوٹا دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ شہر ایک وادی میں آباد ہے، اور ایبال اور گریزم نام کے 2 پہاڑوں نے اسے دونوں طرف سے محصور کر رکھا ہے۔ اس کا ایک بازار شہر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پھیلا ہوا ہے، اور دوسرا بازار وسط شہر تک آتا ہے۔ بیچ میں بڑی مسجد ہے جس کا فرش بہت خوب بنایا گیا ہے۔ شہر کے اندر سے ایک ندی گزرتی ہے۔ یہاں کے مکان پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور بعض قابل دید پنچکیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ مورخ ادریسی اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ نابلس فرقہ سامرا کا شہر ہے۔ یہاں وہ کنواں ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھودا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر بیٹھے اور ایک سامرا عورت سے پینے کا پانی طلب فرمایا۔ اس مقام پر آج کل ایک خوبصورت کلیسا بنا ہوا ہے۔ یروشلم کے لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ سامرا کے لوگ اس شہر کے سوا کہیں اور نہیں ہیں۔ اس شہر سے متعلق علی حروی کا کہنا ہے کہ نابلس ایک عام شہر ہے۔ اس سے باہر ایک مسجد ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور وہ پہاڑ گریزم بھی یہاں ہے جس کی نسبت یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس پہاڑ پر رہے۔ یہاں غار کے نیچے ایک چشمہ ہے جس کو بہت مقدس مانا جاتا ہے، اور اس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں۔ بستی میں فرقہ سامرا کی بڑی کثرت ہے۔ نابلس یا سامرا کے قریب حضرت خضر کا چشمہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کھیت بھی ہے۔ مزید برآں اسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام درخت کے نیچے دفن ہوئے۔ مورخ یاقوت کا کہنا ہے کہ نابلس یا سامرا فلسطین کا مشہور شہر ہے۔ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس طرح آباد ہے کہ چوڑائی کچھ نہیں رہی اور صرف طول چلا گیا ہے۔ نابلس میں پانی افراد سے ہے کیونکہ پہاڑ قریب ہے۔ یہاں کی زمین پتھریلی ہے۔ یروشلم سے اس کا فاصلہ 10 میل ہے۔ شہر سے متصل وسیع اراضی اور اعلیٰ درجے کا ضلع ہے جو تمام تر جبل القدس پر پھیلا ہوا ہے۔ نابلس کے باہر وہ پہاڑ ہے جس کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر غار میں سجدہ کیا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر یہودیوں کا عقیدہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام رہے۔ یہودی اس پہاڑ کو نہایت متبرک اور قابل تعظیم خیال کرتے ہیں اور اسے گریزم کہتے ہیں۔ نابلس میں سامرا فرقہ کے لوگ آباد ہیں جو صرف اسی جگہ بستے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو صرف کاروبار یا نفع کمانے کی غرض سے۔ یہ سامرا یہودیوں کا ایک فرقہ ہے۔ نابلس میں اس کی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی 2225 عیسوی میں اسی شہر کو وہ القدس موسوم کرتے ہیں اور یروشلم کے مقدس شہر پر تبرا بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو وہاں یعنی یروشلم جانا پڑے تو شہر میں داخل ہوتے وقت ایک پتھر اٹھا کر بیت المقدس پر مارتا ہے۔ کوہ گریزم کا انجیل میں بھی ذکر ہے۔ فرقہ سامرا کا سمت عبادت یا قبلہ یہی پہاڑ ہے۔ اس کے ایک غار سے وہ چشمہ نکلتا ہے جو اس فرقہ والوں میں نہایت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نابلس میں اس فرقے کی اتنی بڑی آبادی ہے۔ مورخ دمشقی اس شہر سے متعلق کہتا ہے کہ نابلس خوبصورت شہر ہے۔ یہ ایک سرسبز اور پسندیدہ شہر ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان ہونے کے باوجود وسیع، کشادہ ہے۔ آب رواں اور نفیس حماموں کی کثرت ہے۔ اس میں ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، جس کے لیے قاری مقرر ہیں۔ چاروں طرف باغ ہیں اور ان میں شہر بارادری نظر آتا ہے۔ اس رقبے میں درختوں کی بڑی اکثریت ہے اور اس کے زیتون کا تیل مصر، شام، حجاز اور صحرائے عرب کے تمام علاقوں کو جاتا ہے۔ سالانہ 1000 دمشق قنطار صرف جامعہ اموی کے لیے دمشق بھیجا جاتا ہے۔ اسی تیل سے نہایت عمدہ قسم کا صابن بناتے ہیں جو تمام ملکوں اور بحیرہ روم کے جزیروں میں بھیجا جاتا ہے۔ نابلس میں ایک قسم کا زرد خربوزہ بوتے ہیں جو تمام خربوزوں سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ یہاں 2 پہاڑ ہیں اور فرقہ سامرا کے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان کی قربانیاں بھی اسی پہاڑ پر ہوتی ہیں اور قربانی کے لیے بھیڑیں ذبح کرتے ہیں، گوشت کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ کسی اور شہر میں سامرا فرقہ کے اتنے آدم نہیں جتنے نابلس میں ہیں، کیونکہ فلسطین کی دوسری تمام بستیوں میں سامرا کی کل تعداد ملا کر 1000 نفوس بھی نہ ہوگی۔ کہتے ہیں اگر شاہراہ پر یہودی، عیسائی اور مسلمان جا رہے ہوں تو سامرا فرقے کا آدمی مسلمانوں کے ساتھ چلنے کو ترجیح دے گا۔ ابو الفدا اس شہر سے متعلق تحریر کرتا ہے کہ نابلس اہم شہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا باغی سردار یریام یہاں آیا اور اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے بھی لے کر آیا۔ اسی نابلس میں اس نے قیام کیا اور نابلس کے اوپر پہاڑی پر ایک بڑا مندر تعمیر کروایا، کیونکہ وہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کی رسالت کا منکر تھا۔ پھر اس نے فرقہ سامرا کے لیے ایک قانون دین بنایا جس میں بیت المقدس کی زیارت کو جانا ممنوع قرار دیا تاکہ اس کے ساتھی وہاں نہ جائیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد کی خوبیاں دیکھ کر خود اس سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ فرقہ سامرا کی بنیاد اس طرح پڑی اور اس کے ظہور کی یہ صورت تھی جو بیان کی گئی ہے۔ 1355 میں نابلس کی ابن بطوطہ نے سیاحت کی۔ وہ اسے انہار اور اشجار، خاص کر زیتون سے معمور بتاتا ہے جس کا تیل دمشق اور قاہرہ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہاں تخ خرنب کی ایک مٹھائی ایسی بنائی جاتی ہے جو دمشق بلکہ قاہرہ اور دور دور تک بکنے جاتی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے خرنب کو ابال کر خوب گوندھ لیا جاتا ہے اور ایک نہایت عمدہ قسم کا خربوزہ بھی جو نابلس کے نام سے موسوم ہے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اسی نابلس شہر میں سامرا کے حکمران اخیاب نے اپنی بیٹی کی شادی یہودیوں کی دوسری ریاست یہودا کے بادشاہ کے بیٹے سے کر دی۔ اس شادی کے موقع پر بڑا بے مثل اور شاندار جشن برپا کیا گیا اور اس جشن کے موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اس خوشی کے موقع پر انہوں نے بال دیوتا کے ہاں قربانیاں دی اور بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے نابلس کے قریب کوہستانی سلسلے کے اوپر جو بال دیوتا کا مندر بنا ہوا تھا اسے خوب سجایا گیا اور کئی روز تک بال دیوتا کی پوجا پاٹ اور پرستش کا کام ہوتا رہا۔ جن دنوں سامرا میں بال دیوتا کی پوجا پاٹ اور پرستش اپنے زوروں پر آ گئی تب خداوند قدوس کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے سامرا کا رخ کیا تاکہ سامرا کے بادشاہ اخیاب کو سمجھائیں اور اسے شر سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام سامرا کے بادشاہ اخیاب کے پاس پہنچے، اسے بہت سمجھایا، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے آپ علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں خداوند قدوس کے احکامات کے مطابق آپ علیہ السلام دریائے یردن کے قریب کریت نام کے ایک نالے کی طرف چلے گئے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف سے آپ کی تسلی کے لیے آپ پر یہ وحی کی گئی کہ اس نالے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خداوند قدوس کی طرف سے پرندے آپ کے لیے کھانا لے کر آیا کریں گے۔
اور یہ کہ وہ اس نالے کا پانی پی کر ایک وقت مقررہ تک دن گزاریں۔ بس ایسا ہوا کہ خداوند قدوس کے حکم کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اسی نالے میں ایک پناہ گاہ بنا کر رہنے لگے۔ صبح و شام خدا کے حکم کے مطابق پرندے انہیں کھانا پہنچاتے اور نالے کا پانی پی کر آپ علیہ السلام گزر بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ سامرا کی سلطنت میں قحط پڑ گیا اور بارش ہونا بند ہو گئی، جس کے باعث وہ نالا بھی خشک ہو گیا۔ تب خداوند قدوس کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس نالے سے نکل کر سارپت نام کے قصبے کی طرف روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں خداوند قدوس کی طرف سے ایک بیوہ کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے کہ الیاس علیہ السلام کی پرورش اور دیکھ بھال کریں۔ ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ سارپت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں عیسیٰ نام کے شخص کو اپنے ساتھ لے لیں، اس لیے کہ ان کے بعد فلسطین کی سرزمین میں عیسیٰ ہی نبی کی حیثیت سے خداوند قدوس کے احکام ان کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا یہ حکم ملنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کریت نام کے اس نالے سے نکل کر سارپت کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے عیسیٰ کو دیکھا جو زمین جوت رہے تھے۔ الیاس علیہ السلام ان کے قریب آئے اور جس طرح انہیں خداوند قدوس کی طرف سے حکم ملا تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنی چادر عیسیٰ پر ڈال دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ عیسیٰ اپنا سارا کام چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس طرح عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں سارپت کے قصبے میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ قصبے کے باہر ایک عورت لکڑیاں چن رہی تھی۔ اس موقع پر خداوند قدوس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی رہنمائی کی اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ یہی وہ عورت ہے جس کے ذمے تمہاری دیکھ بھال اور پرورش کی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام لکڑیاں چننے والی اس عورت کے پاس آئے اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے خاتون، میں اور میرا ساتھی دونوں پردیسی ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو ہمیں پانی پلائے اور ہمارے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آئے؟ اس پر وہ عورت حضرت الیاس علیہ السلام کو بڑی عاجزی سے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے اجنبی، تو اپنے ساتھی کے ساتھ پانی جس قدر چاہے پی لے، لیکن قسم مجھے اپنے خدا کی میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ ہاں، میرے گھر میں مٹکے کے اندر تھوڑا سا آٹا ہے اور مٹی کی ایک کپی میں تھوڑا سا گھی ہے۔ میں شہر سے باہر اس غرض سے آئی ہوں کہ لکڑیاں چنوں اور واپس جا کر اس آٹے اور گھی سے اپنے بیٹے کو کھانا پکا کر دوں جو بھی چھوٹا ہے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے خدشہ ہے وہ مر جائے گا۔ اس عورت کی ڈھارس بند آتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کہنے لگے، اے معزز خاتون، تو ٹھیک کہتی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چل، میں اپنے خدا کے حکم کے تحت تیری طرف آیا ہوں۔ دیکھ، میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں اپنے ساتھی کے ساتھ تیرے ہاں قیام کروں اور جب تک اس سرزمین کے اندر قحط پھیلا ہوا ہے، اس وقت تک تیرے اس مٹکے سے آٹا اور کپی سے گھی ختم نہ ہوگا۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے اسے اشارہ دیا گیا تھا، لہٰذا وہ انہیں لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس طرح حضرت الیاس نے عیسیٰ کے ساتھ اس خاتون کے ہاں قیام کیا اور جب تک وہاں ٹھہرے رہے مٹکے سے آٹا اور کپی سے گھی ختم نہ ہوا۔ آگے کا احوال جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے گا، بال دیوتا کے پجاری، ایپیسوڈ نمبر 6۔